میرے خواتین بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ خواتین صرف مردوں کی جنسی تسکین کے لیے نہیں آئی، خواتین صرف مردوں کے دل لبانے نہیں آئی، خواتین صرف سیر و تفریح کا ذریعہ کے لیے نہیں آئی، خواتین کی ایک اپنی قدر و قیمت ہے، خواتین مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات۔ آپ کو یہ ماں کا لفظ کیا لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدم و تلے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماؤں کے سامنے عاجزی اختیار کرو، ماؤں کی قدر کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، کفر کے حکم کے علاوہ باقی سب کچھ مانو۔ مائیں خواتین بہنیں ہیں، خواتین بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کی رحمت اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ تو خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے تعبیر کیا، یعنی رحمان سے نکالنے کہ یہ رحمت ہے، اور رحمت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور رحمت تب اتارا جاتا ہے جب لوگوں کو رحمت کی ضرورت ہو۔ عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ رحمت ہی تو ہے۔ اس لیے اللہ نے مردوں اور خواتین کو بیٹیاں دے کر ان کے گھروں میں اپنے رحمت کو اتار دیا۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اس کی قدر کرو۔ یقین کریں مردوں کے پیدا ہونے پر، بیٹوں کے پیدا ہونے پر تو فائرنگیں بھی ہوتی ہے، مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ خوشیاں بیٹی کی پیدائش پر کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت ہے۔ بیٹے کے نسبت بیٹی والدین کے لیے نرم دل ہوتی ہے اور وفادار ہوتی ہے، تو یہ خوشیاں بیٹی کی پیدائش پر کیوں نہیں منائی جاتی؟ یہ دورنگی پاکستانی معاشرے میں کیوں ہے؟ آج کل ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا کر کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو جب ڈاکٹر اس کو بیٹی کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو وہاں سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے پریشانیاں جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس حمل کو ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ یہ تو دور جاہلیت کے لوگوں کی صفت ہے کہ وہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے، اور اس کی پیدائش باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ ایک مسلمان اپنی بیٹی کے پیدائش پر غمگین نہیں، خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو بیٹیاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی تو بیٹیوں سے چلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جنت کی خواتین کی سردار نہیں ہے؟ امت کے تمام مرد مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں،
کیونکہ یہ بیٹیاں ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ جو ہے نا پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے، اور اس دنیا کی یہ جو نسل انسانی کی افزائش ہے، اس کا بھی ذریعہ ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر خواتین نہ ہوتی تو مرد کیا کرتے؟ مرد نہ ہوتے تو خواتین کیا کرتے؟ لہٰذا اس کو اپنے محفلوں کی رونق نہ بنائے، ان کو اپنے محفلوں کی برونق نہ سمجھے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو جنت میں بھی اپنے شوہروں سے پہلے جانے والی ہیں، وہاں پر جنت میں بھی یہ حوروں کی سردار ہے، یہ اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے۔ اس کی قدر کریں، والدین کی خدمت کریں، تب جا کر آپ کو جنت ملے گی، ورنہ اگر آپ خواتین کو اس وجہ سے ٹکرائیں گے کہ یہ تو عورت ہے، کسی اور کے گھر میں جا کر بیٹھے گی، کسی اور کی نسل اس سے چلے گی، تو کیا آپ کے گھر میں کسی اور کی بیٹی نہیں آئی؟ آپ کی نسل کسی اور خاتون سے نہیں چلی؟ آپ کسی خاتون کے شوہر نہیں ہے، آپ کسی خاتون کے بھائی نہیں ہے، آپ کسی خاتون کے بیٹا نہیں ہے، تو دوسروں کی خواتین کو ایسے حقارت کی نظر سے دیکھنا کہاں انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں، لہٰذا اس کی کیا کریں؟ قدر کریں۔